تمہارے باپ تمہارے رشتہ داروں سے دشمنی کرنا پڑے گی. یہ وہ راستہ ہے, یہ وہ پرخار وادیاں ہیں جس پر چل کر تمہیں تار و تشریح اور تمہیں دشمنی یہاں تک کہ قتل و غارت کرے گی ہو سکتی ہے. دشمن یہاں اس نتیجے تک بھی پہنچ سکتا ہے. تمہارے سامنے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا پیکر ہونا چاہیے, نمونہ ہونا چاہیے, نبی کی سیرت طیبہ ہونی چاہیے. اللہ اکبر. استہزاء اور مذاق اڑانا, تکذیب کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا. اور اللہ اکبر سیرتوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام مجنہ کے بعد اوقاف کے بازار میں, مجنہ میں, ذوالمجاز میں, مکے کے اندر جا کر کے بازاروں میں لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور کہتے تھے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو, اللہ ہی معبود حقیقی ہے, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی بندگی کرو. اللہ اکبر. ابو لہب جس نے سویبہ کو آزاد کیا تھا نبی رحمت صلی محمد بن عبداللہ کے پیدا ہونے پر, اللہ اکبر, وہ پیچھے پیچھے جاتا. روایتوں کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام آگے آگے چلتے تھے. ابو لہب کنکریاں جیب میں بھر کر, پتھر بھر کر, ابو لہب پیچھے سے نبی کے قدموں کا نشانہ لگا کر ٹکا کر آپ کے قدموں کو مارتا تھا. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ نبی کے قدمائے مبارک زخموں سے خون ابل پڑتا تھا اور آپ کے جوتے خون سے بھر جایا کرتے تھے. یہ مصیبتیں اپنوں سے اللہ, لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعوت سے باز نہیں آتے تھے اور بازار میں مار کھاتے, بازار میں چور رکھتی مار کھاتے, گھر میں آتے. حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ جیسی عظیم الشان بیوی اللہ نے عطا فرمائی تھی, اور یہ وہ خدیجہ الکبریٰ ہیں, یہ وہ خدیجہ الکبریٰ ہیں کہ جن کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جبریل آتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ابھی ایک عورت آپ کے گھر میں داخل ہونے والی ہے, آپ کے پاس ایک عورت سالن کا پیالہ لے کر کے آ رہی ہے, اگر وہ آپ کے پاس آئے اور گھر میں آئے تو اس کو کہنا کہ اللہ نے آسمان سے اس کے لیے سلام بھیجا ہے. اللہ اکبر. آتی ہیں, دروازہ کھلتا ہے, نبی نے دروازہ کھولا تو ان کی عزیز بیوی حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ موجود تھی. کہنے لگے خدیجہ خوش ہو جاؤ, اللہ نے ساتوں آسمان سے اوپر عرش کے اوپر وہ رب مستوی تمہارے لیے سلام کا پیغام بھیجا ہے. جبریل آئے تھے, یہ وہ تھے, انہوں نے اپنا سب کچھ ٹچ کیا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ وہ خاتون تھی کہ روایتوں کے اندر آتا ہے نبی کی سیرتوں میں نبی مار کھا کر, نبی زخمی ہو کر گھر میں آتے. یہ مخلصہ بیوی, یہ باوفا اور نیک اور صالحہ خاتون اپنے گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو لے کر زخموں کو دھلتی اور پھائے لگاتی, مرہم لگاتی اور کہتی کلا واللہ لن یخزیک اللہ, اے میرے نبی آپ اپنی دعوت میں اٹل رہیے, اس راہ پر چلتے رہیے, آپ کا رب آپ کو کبھی رسوا کر سکتا نہیں, رسوا کر سکتا. مرہم رکھتی. آج کل کی بیویاں ہوتی, شوہر مولوی صاحب اگر باہر سے مار کھا کر کے آ رہے ہیں تو مولوی صاحب روتے تو وہ دو ہاتھ اور روتے, وہ چنگھاڑ کرتی. لیکن نہیں, وہ نبوت کے مشکات سے علم حاصل کرنے والی عورتیں تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دیتی, انہیں صبر بتلاتی, نبوت ان کی گود میں سوتے. اور یہ ایک مشکل میرے بھائیوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہیں, اس دعوت کی راہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی, معاشرتی, سماجی اور ہر طرح سے ایذا رسانیوں کا صبر و استقامت کا پیکر بن کر کے مقابلہ کیا ہے. اللہ نے جنہیں بیٹیاں دی ہیں وہ جانتے ہیں بیٹیوں کا درد کتنا بڑا ہوتا ہے. جو بیٹیوں کے باپ ہیں, اگر بیٹی جوان ہے گھر میں شادی نہیں ہوئی ہے, اس کا غم باپ کو کبھی اس کا غم سونے نہیں دیتا ہے. سانپوں کی طرح کروٹیں بدلتی ہوئی جوان بیٹی گھر کے اندر موجود ہو, باپ کو نیند نہیں آتی, اور اگر اس پہ دو تین تین چار بیٹیاں ہوں تو مصیبت اور ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اور مسلمانوں, تم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, آئی ہے بات تو سن لو. تم نے شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا ہے. آج ایک باپ اپنی بیٹی کو, جوان بیٹی کو گھر میں پالنا دشوار ہو رہا ہے, تم نے مشکل بنایا ہے. اور تم نے جہیز اور لین دین اور یہ گھوڑے جوڑے اور پتہ نہیں دنیا بھر کی غیر مسلموں کے رسم و رواج کو آج تم نے شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا اور زنا کو اتنا آسان بنایا ہے. تم نے بنایا ہے. آج دنیا کے اندر شادی ہمارے ہندوستان کے اندر, اور مسلمانوں تم ہندوستان کے اندر شادی اتنی مشکل بن چکی ہے, زنا اس سے کہیں زیادہ آسان ہو چکا ہے. 5 سال 6 سال 8 سال ایک شادی میں لگتے ہیں, لیکن ایک زنا کرنے میں 5 نہیں 2 منٹ میں آدمی زنا کر کے واپس آ سکتا ہے. میرے عزیزوں, اے نبی کے پروانوں, اے نبی کی سنتوں کے دعوے کرنے والوں, توبہ کرو اور یاد رکھو. سنو, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب تم میں کوئی پیغام نکاح دینے کی
की शादियां करते हो। लेकिन आज तुम जात और पात, इलाके और बिरादरियां, जुबान और रंग और नस्ल, और आज तो दौलत और जायदाद देखी जाती है, दीन कौन देखता है? ऐ अपने आप को अहले हदीस कहने वालों, सबसे पहले तुम हमारे मुखातब हो, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, या जहां तक मेरी आवाज जाती है वो सब मुखातब हैं। शादियों को आसान करो और जहेज की लानतों को दरियाबुर्द करो और अल्लाह से तौबा करो। शादियों को आसान करके, कम महलों में शादियों को आसान करके कम खर्चों में अपनी बेटियों को ब्याह हो, ताकि बहनों के हाथ पीले हों, रंगे रंग हो। यह है सुन्नत, यह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी की शादी की। आज दुश्वारियां हमारे अपने अपने हाथों से हमें पैदा की, परेशानियों में हम खुद मुब्तला हुए, अपने हाथों की कमाइयां। मैं ये कर रहा था, जिसे अल्लाह ने बेटी दी है वो जानता है। और मेरे भाइयों, अगर बेटी बिन ब्याही हो उतना गम नहीं होता जितना तलाक लेकर के घर में आई हुई जवान बेटी बैठी हो उसका गम होता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तुम क्या समझते हो कि ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दावत की राहों में चलते रहे? उतबा और शैबा, इनके अल्लाह के नबी ने रुकैया को और उम्मे कुलसूम को इसके खानदान में इसमें ब्याह था। जब नबी ने दावत तौहीद दी, तौहीद की सदा बुलंद की, सबसे पहले इसने कहा तलाक दे मोहम्मद की बीवियों को, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलाक दे मोहम्मद की बीवियों पर। दोनों जवान बेटियों को तलाक दिलवाकर नबी के घर के अंदर दाखिल किया। घर में हम भी खड़े थे, उस्मान भी खड़े थे, बड़े बड़े लोग भी खड़े थे। हमें जुर्रत न हुई कि हम काफिरों के हाथ को पकड़ लें, लेकिन उस मौके पर हमने देखा कि अबू बकर को खबर हुई, दौड़े हुए आए, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पिल पड़े और कुफ्फार को झटके देकर, मारकर, धक्के देकर के कुफ्फार को अलग किया और कहा जालिमों, उस नबी को मार रहे हो जो नबी तुम्हें एक कलमा तौहीद की दावत देता है, एक अल्लाह की इबादत बंदगी की दावत देता है, तुम उसको मार रहे हो। इसका जुर्म क्या है? इस नबी का जुर्म यही है कि वो कहता है सारे माबूद झूठे हैं, एक माबूद सच्चा है, तुम उसकी इबादत बंदगी करो। चुनांचे हज़रत अली कहते हैं कि हजरत अली कहते हैं लोग नबी को छोड़कर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर अबू बकर के ऊपर गिर पड़े, अबू बकर को मारा, इतना मारा, अबू बकर बेहोश हो गए, लहूलुहान हो गए। अल्लाहु अकबर। ये भी मौक़िफ़ है और ये भी शदाइद और महन का एक अंदाज है जो उन्होंने अपनाया हुआ था, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी, नबी के मानने वालों पर भी जुल्म और सितम उन्होंने रवा रखे थे। यहां तक कि मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे, मैं बहुत मुख्तसर तौर पर सीरत के आखिरी मरहले पर मैं पहुंचना चाहता हूं कि अल्लाह के नबी किस तरह से इन तमाम महन को और इन तमाम तकलीफात को और तमाम परेशानियों को झेलते हुए, बर्दाश्त करते हुए, अपनी दावत के पैगाम को लोगों तक पहुंचाते हुए, तौहीद के मैसेज को लोगों तक पहुंचाते हुए आगे बढ़ते रहे, यहां तक कि हिजरत का मौका आया। हिजरत के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंगी तलवारें दरवाजे पर खड़े हुए पूरे कुरैश मक्का और हर कबीले का नौजवान इस उम्मीद में कि आज मोहम्मद के इस गुल को, चिराग को गुल कर देना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशरे मुबारक को घेर लिया। रात की तारीकियों में जहर में बुझी हुई तलवारें नबी के गर्दन का इंतजार कर रही थी। हजरत जिब्रील है, अल्लाह ने खबर हुक्म दिया हिजरत कर जाओ आज की रात। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी रात की तारीकियों में अपने हुजरे मुबारक से निकले। अल्लाह तबारक तआला ने काफिरों की आंखों पर बंदिश कर दी और अल्लाह के नबी निकल पड़े, निकले, अबू बकर के घर गए, अबू बकर को लिया और फिर हिजरत की राहों पे चल पड़े। कुफार, सुबह हुई, देखा कमरे के अंदर दाखिल हुए, चादर ओढ़े एक शख्स पड़ा हुआ है, कहा चादर से ऊपर से कतल कर दो। किसी ने कहा नहीं, पहले चादर उठा करके देखो। चादर उठा के देखा, हजरत अली अबी तालिब सो रहे थे। अल्लाह अकबर। कहां गए नबी? कहा हमको नहीं मालूम कहां गए, किधर गए, कब? इस तरह से अल्लाह के नबी बचकर। यहां भी हमारे लिए इबरत है, यहां भी हमारे लिए बहुत बड़ी दावत और बहुत बड़ी निशानी है, और यहां भी हमारे लिए असबाब और ज़राए को लेना अपने तहफ़्फ़ुज़ और अपनी बका के लिए ये बहुत जरूरी है। वो अल्लाह के नबी थे, वो चाहते बद्दुआ करते तो कुछ का कुछ हो जाता, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ न की। हिजरत करके मदीना निकल गए। ग़ज़वा उहुद हुई, ग़ज़वा उहुद आया और अल्लाह के नबी को वहां सताया गया। अल्लाह के नबी के दंदाने मुबारक शहीद किए गए, आपके चेहरे मुबारक को पत्थरों से जख्मी किया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तीर बरसाए गए, आपने उन मुश्किलात को भी बर्दाश्त किया। ये पूरी हयात तैयबा मुश्किलात से भरपूर आगे बढ़ती हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। एक वक्त आया मेरे अजीजों, 63 बरस की जिंदगी नबी ने मुकम्मल की, 40 साल नबूवत से खाली जिंदगी और 23 बरस नबूवत की जिंदगी, जिसमें 13 बरस मक्के का और
10 برس مدنی زندگی اور اس کے بعد نبی علیہ السلام اس دعوت توحید کو دیتے دیتے ایک آخری وقت آیا جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اب تمہارا آخری وقت آ چکا ہے، اب تمہیں اللہ کو پیارا ہونا ہے۔ اس موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو مسائل اور جو پریشانیاں جو موت کی گھڑیوں میں جو آتی ہیں، اللہ اکبر، اس کا تذکرہ آپ اگر سنیں گے روکتے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس موضوع پر کیسے ہیں آپ اس کو سن سکتے ہیں، میں اسے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ اتنا میں ضرور کہوں گا کہ میرے عزیزوں، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک مختصر سا گوشہ۔ 15 منٹ ہم زائد لے چکے ہیں، جس کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ آخری بات کہتے ہوئے اور آخری پیغام دیتے ہوئے ہم رخصت چاہتے ہیں کہ اے دور دراز سے آئے ہوئے مسلمانوں اور اے اپنے آپ کو کتاب و سنت سے جڑے ہوئے لوگوں، اللہ کے نبی کا یہ اسوہ تمہارے سامنے ہے۔ اب تم فیصلہ کرو کہ تمہیں کون سا طریقہ عمل اور کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے زندگی کے گزارنے میں یا زندگی کی راہوں میں، دشمنوں سے ٹکرانے کا یا دشمنوں کے لیے جارحانہ انداز اختیار کرنے کا یا ان سے دعا کرنے کا یا صبر و شکیب کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ توحید و سنت کی راہوں میں اگر مشکلات آئیں، اپنے ہوں یا پرائے ہوں، ایسے موقع پر صبر سے کام لینا چاہیے، انہیں ہدایت کی ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے نصرت اور فتح کی دعا مانگنی چاہیے اور آپس میں اتحاد و اتفاق اور باہمی اخوت و محبت آپس کے اندر پیدا کرنی چاہیے، آپس میں باہمی اخوت و محبت پیدا کرنا چاہیے اور آپس میں مل جل کر کے اپنے اس دعوت کے قافلے کو آگے سے آگے لے جانا چاہیے۔ سموتاعت کا جذبہ، بڑوں کا احترام، چھوٹوں کے اوپر شفقت اور مہربانی، آپس میں اخلاق اور محبت، اپنی مسجدوں کے اندر نماز کا قیام اور عبادات کا غلغلہ اور ذکر و تسبیح کا شور آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ آپ کے گھر تمام قسم کے الا اور بلا، فحش اور بے حیائیوں سے پاک ہونے چاہیے۔ آپ ایک سادہ سادہ زندگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور ان راہوں میں مشکلات آئیں صبر کریں۔ انشاءاللہ یاد زندہ صحبت باقی، کل انشاءاللہ فوائد اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تفصیلی خطاب ہوگا۔ آج وقت مختصر تھا، بہت سارے علماء کرام، لیکن کل انشاءاللہ ہم ہوں گے، آپ ہوں گے، ہماری رات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کانفرنس کو قبول فرمائے اور اللہ عز و جل ہم سب کے اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے بار الہ، ہم خالی ہاتھ تیرے دربار میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں، اے اللہ سب کو جنت میں جگہ عطا فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، ان تمام جن کے بھی کانوں میں ہماری آواز پہنچ رہی ہے، اے اللہ سب کو صراط مستقیم کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا دے، اے اللہ ہمیں جو فاسق و فاجر ہیں انہیں تو مومن اور موحد بنا دے، انہیں تو متبع سنت بنا دے۔ اے اللہ ہمیں جو حرام اور غلط راہوں پر چلنے والے نوجوان ہیں یا بزرگ ہیں، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے مولا۔ اے اللہ ہم گنہگار بدکار تیرے دربار میں حاضر ہیں اس کانفرنس کے حوالے سے، اے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما دے مولا۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے مولا۔ ہم گھر لوٹے تو گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہوں جس طرح بچہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ اے اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما، اور اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی دشمنان اسلام اور دشمنوں کے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے قید اور ان کے مکر کو انہیں کے اندر ڈال دے مولا۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ ہندوستان کی حفاظت فرما مولا، اور ہندوستان اور ہمارے ملک کے جو دشمن ہیں انہیں ذلیل و رسوا فرما مولا۔ اے اللہ ہمیں اپنے ملک کی خدمت اور اپنے وطن کی آبیاری کے لیے ہمیں توفیق عطا فرما مولا کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہم اس ملک کی خدمت کریں اور اس ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش اور جدوجہد کریں۔ بار الہ دشمنان اسلام کو غارت فرما مولا، ان کے اوپر اپنا قہر نازل فرما مولا۔ العالمین جو اس ملک کے دیش دروہی دشمن ہیں، اللہ انہیں اپنا قہر نازل فرما، ان کے اوپر غارت اور ان کے بیریاں نازل فرما دے مولا۔ العالمین اسلام اور مسلمانوں کو سخری عطا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کے اسلام کو کے نظام کو پوری کائنات کے اوپر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور العالمین سارے کائنات کے جو غیر لوگ ہیں، جو غیر مسلمین ہیں، سب کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما مولا۔ رحمت کائنات کے دامن سے انہیں وابستہ فرما مولا۔ العالمین اپنے برائے سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پاک کی اطاعت اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔